آپ اس سوال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو آپ کا تجربہ ہے، آپ کے نزدیک اس کو کیسے اسیس کریں گے اس معاملے کو؟ میرا خیال عمران خان صاحب اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو عمران خان صاحب اس وقت تو مائنس ہی ہیں. وہ نہ وہ پارٹی کے وہ بانی، وہ خود کو بانی کہنا شروع ہو گئے. بانی کہا جاتا ہے ان کو، پارٹی کا چیئرمین تو نہیں کہا جاتا. پارٹی کے چیئرمین جو ہیں بیرسٹر گور ہیں، اور وہی پارٹی کو آن پیپر سے وہی چلا رہے ہیں. بے شک وہ خان صاحب بھی باہر بیٹھ کے جیل کے اندر سے چلا رہے ہیں، علیمہ خان صاحبہ باہر سے چلا رہی ہیں، لیکن ٹیکنیکلی آن پیپرز بیرسٹر گوہر جو ہیں پارٹی کے چیئر پرسن. سو خان صاحب پارٹی کے حد تک اگر دیکھا جائے آن پیپرز تو خان صاحب تو مائنس ہو چکے ہیں. جیسے کسی دور میں آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مائنس ہو گئے تھے. سو وہ چیز اپنی جگہ پہ وہ ایک جگہ سیٹل ہوگی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کے 2026 میں خان صاحب رہا ہوں گے. ابھی تو خان صاحب کی رہائی کے کوئی چانسز نہیں نظر آ رہے. رہائی کے 2-3 چانسز ہو سکتے تھے. ایک تو یہ ہو سکتا تھا اتنی زیادہ ماس موومنٹ جہاں پہ ہوتی، وہ جو اس پہ آپ کو جو سلمان اکبر راج صاحب کہتے ہیں 10 لاکھ بندہ باہر آ جائے، پھر انقلاب آ سکتا ہے، تو پھر آپ کو رہائی مل سکتی ہے. اسٹریٹ موومنٹ سے تو کوئی رہا نہیں ہو، لیکن خان صاحب کے ذہن میں ہے کہ شاید میں رہا ہو سکتا ہوں. لیٹس سی. ایک چیز وہ انڈیکیٹر بھی نہیں ہے. دوسرا انڈیکیٹر یہ تھا کہ جناب کی حکومت کے ساتھ آپ کا ڈیلاگ کوئی ایسا کوئی میننگ فل چل رہا ہو، اور بات آپ کو کوئی بریک تھرو کوئی نظر آ رہا ہو دونوں سائڈز پہ، کوئی نہ کوئی فلیکسیبلٹی ہو عمران خان صاحب کی اور حکومت کی بھی. اسٹیبلشمنٹ اس میں 3 پلیئرز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے اور عمران خان صاحب. بلکہ دیکھا جائے تو 2 ہی ہیں، فوج ہے اور عمران خان صاحب. ان کے درمیان بریک تھرو ہونا جو مجھے ان کی پوزیشننگ سے لگ رہا ہے دونوں سائڈز پہ کوئی لچک نہیں ہے. سو وہاں پہ بھی کوئی چانس نہیں ہے. ایک تیسری بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی تھی جو ابھی تک ہمیں نظر نہیں ہے پچھلے 3 سالوں میں جب سے خان صاحب آلموسٹ جیل میں ہیں، وہ ہے انٹرنیشنل دباؤ. آپ کو یاد ہوگا جیسے مطلب نواز شریف صاحب کے لیے امریکنز اور سعودیز آ گئے تھے، اس میں قطری یا اس میں لیبنان وغیرہ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے. بینظیر بھٹو صاحبہ کے جناب مشرف کے ساتھ کرانا تھا تو اس کو NRO کرانے کے لیے امریکنز اور اس میں برطانوی وہ ڈپلومیٹس جو ہیں وہ آ گئے تھے. سو جو عمران خان صاحب کو ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ عالمی لیول پر ان پر کوئی ایسا کوئی لیڈر یا ملک نہیں ہے جو پاکستانی کو اسٹیبلشمنٹ یا حکومت پہ دباؤ ڈالے اور ان کی رہائی کے لیے رول ادا کرے. وہ 3-4 ممالک ہو سکتے تھے، چائنا ہے، سعودیز ہیں، امریکنز ہیں، تو ان کی طرف سے تو کوئی عمران خان صاحب کے لیے ہمیں کبھی بھی کوئی بیان بھی نظر نہیں آیا. سو یہ تینوں وہ اس وقت اگر آپ ان کو فیکٹرز کو دیکھیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے کہ خان صاحب کی رہی ہے. لیکن وہی والی بات کہ آل آف سڈن اینی تھنگ کین ہیپن ان پاکستان، وہ اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. علینا شکری صاحبہ، کیا آپ بھی یہی منظرنامہ دیکھ رہی ہیں یا اب آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ پا رہی ہیں؟ میرے خیال سے عمران خان صاحب کے رہا ہونے کی بات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. پارٹی سے مائنس ہونا اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو ہمیشہ یہ 3 سال کے اندر ہوتا ہوا دکھائی بھی دے دیتا. بہت کچھ حربے ہتھ کنڈے اور بہت ایسے میجرز لیے گئے کوئرسیو ٹیکٹکس کے ذریعے ان کی پارٹی کو کرش کرنے کی بھرپور کوششیں. پچھلے سال کے آخر دن تک ہم نے یہی کچھ دیکھا، لیکن باوجود اس کے وہ پارٹی اپنی جگہ انٹیکٹ ہے. نہ صرف وہ پارٹی انٹیکٹ ہے، عمران خان صاحب خود بھی جیل سے بیٹھ کے وہ تمام تر پارٹی کے فیصلے وہ خود کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کب تبدیل کرنا ہے، کس کو لے کر آنا ہے. گنڈاپور صاحب کو جب وہ ریپلیس کرنے کی بات کرتے ہیں تو ایک دن کے اندر یہ پوری موو ہمیں ایگزیکیوٹ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے اور گنڈاپور صاحب اس پہ ایک لفظ بھی نہیں کہتے ہیں. سو عمران خان صاحب کی جو گرفت اور گرپ ہے آن ہز پارٹی وہ ابھی بھی اتنی ہی مضبوط ہے جیل سے اندر بیٹھ کے. اور پارٹی کے فیصلے ہو، پارٹی کی جو قیادت میں کس طرح کی تبدیلی ہو، کس نے لیڈ کرنا ہے، کس کو چیلنج دینا ہے، کس کو اسٹریٹ موومنٹ کی کال کے حوالے سے تیاری کرنے کے حوالے سے جو ہدایات ہیں وہ جاری کرنی ہے، وہ سب جیل سے بیٹھ کے عمران خان صاحب خود اکیلے کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی فیصلے نہیں کر رہا اور ان کے علاوہ کوئی فیصلے امپلیمنٹ کر بھی نہیں کوئی پا رہا. مالک صاحب، حکومت کا دعویٰ یہ رہا ہے کہ معاشی اشاریے بہتر ہو گئے ہیں جو حکومت میکرو اکنامک فگرز کو کوٹ کرتی ہے، لیکن ناقدین یہ کہتے ہیں کہ کوئی میجر چینجز نہیں آئے. جن اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کی گئی تھی وہ اب تک نہیں لائے جا سکے. تو سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کا دعویٰ درست ہے یا ناقدین درست کہہ رہے ہیں؟ نہیں آئی تھنک کرٹکس آر رائٹ. دیکھیں میگا انڈیکیٹرز تو ٹھیک ہے، اسٹیبلائزیشن تو منیب ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے بہت فیکٹرز ہیں. اب آپ دیکھیں اس میں رول اوورز ہیں، جو فورن لینڈنگ ہے، چائنا، سعودی عربیہ، دوسرے ان کے رول اوورز ہیں. آپ کی ایکسپیٹ انکم بڑی ہے، آپ کی گروتھ کہاں پہ ہے، آپ کی امپلائمنٹ کہاں پہ ہے. جو انہوں نے فگرز دیے تھے لیبر سروے کے، وہ فگرز بھی ڈاکٹرڈ فگرز تھے. یہ بتا رہے ہیں امپلائمنٹ 7.2 ہے وہ، اور 25-26% ہے. انفلیشن بھی کویسچنیبل ہے. اکانومی عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل اسٹیگنٹ ہے، بلکہ آن اے ڈاؤن ورڈ سلوپ ہے. تو وہ اچھی خبریں نہیں ہیں. شامی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے معاملے کو؟ یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ معیشت میں کوئی بہتری نہیں آئی.
بہتری تو یقیناً آئی ہے کہ استحکام پیدا ہوا ہے اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور ایک ہر چیز اسٹیبلائز ہوئی ہے. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ دیکھیے وہ یعنی چوکڑیاں بھر رہی ہے اور ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہر چیز درست ہو گئی ہے یہ بھی غلط ہوگا. تو بہت سی چیزیں درست ہونی اور بہت سے کام کرنے ہیں اور کمر ہمت باندھ کر آگے بڑھنا ہے. تو اگر اسی رفتار سے ہم نے اپنا سفر جاری رکھا تو پھر ہماری مشکلات میں کمی واقع ہو سکتی ہے. لیکن اگر درمیان میں کوئی رخنہ پڑ گیا اور کوئی رکاوٹ آ گئی تو پھر حسب معمول ایسا ہی ہوگا کہ ہم پیچھے کی طرف سفر شروع کر دیں گے. اسارانہ صاحب اتفاق رائے ہوگا آپ کا بھی یہی اوپینین ہے یا مختلف ہے اس سے؟ یہ جو معیشت کی بہتری کے دعوے ہیں اس پہ میں کچھ آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو 2,62,00,000 کے قریب بچے اسکول سے باہر ہیں. شرح خواندگی ہماری 60% ہے. یہ بھی سارا کچھ ملا ملو کے پھر پاکستان ڈیفالٹ رسک میں کمی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پہ، یعنی ہم ہیں ابھی لائن کے اندر ہی. پھر آپ اندازہ کر لیں کہ رول آف لا میں ہم 142 میں سے 130ویں نمبر پہ ہیں. آزادی اظہار رائے میں 180 میں سے 152 پہ. تو یہ آپ پھر وہ ہمارے برین ڈرین آپ دیکھ لیں کہ کس حوالے کتنا بڑھ گیا ہے. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارا ایک عام آدمی ہے، میں یہ فگر شکر نہیں مانتا، ایسے فگر تو میں کئی عرصے سے میں بجٹ تقریروں میں سنتا آ رہا ہوں، لیکن ایک غریب آدمی کی زندگی جتنی اس وقت مشکل ہے تکلیف میں نے اپنے پوری زندگی میں نہیں دیکھی. کلاسا صاحب آپ اس سوال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو آپ کا تجربہ ہے آپ کے نزدیک اس کو کیسے اسیس کریں گے اس معاملے کو؟ وہ کہتے ہیں سچائی کہیں درمیان میں ہوتی ہے، ایک اپوزیشن کا سانچہ ہے، ایک حکومت کا سانچہ ہے اور ایک اصل سانچہ ہے. تو اصل سچ تو یہ ہے کہ ان کی اگر ریمیٹنسز بہتر ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں. ایکسپورٹ کا وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی پہلے سے انڈیکیٹرز ان کو بہتر ہیں. جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ایک کامیابی ہے، اس کو آپ مصنوعی کہیں، اس کو آپ جو بھی کہیں، کہ وہ ڈالر کو انہوں نے ایک جگہ پہ قائم رکھا ہے، 280-81 روپے پہ رہا ہے. اس سے بڑا فرق پڑتا ہے ڈالر کی، کیونکہ ڈالر جو ہے آپ کی اس وقت ساری اکانومی جو ہے وہ ڈالرائزیشن ہو چکی ہے، پیٹرول، آئل، آپ کی امپورٹ. لہذا جب آپ اس کو روکتے ہیں پیسے کو اس کے اگینسٹ ڈالر کے، تو وہ پھر مہنگائی کہیں نہ کہیں بریک اس کو لگتی ہوتی ہے. اگرچہ لوگوں کی تو کبھی بھی جب ڈالر 110 روپے پہ تھا تو بھی لوگ اس میں مہنگائی کا رونا روتے تھے، 150 پہ، 180 پہ، 200، 300، پھر 280. مطلب ہم لوگ تو کبھی مطمئن نہیں ہوتے کیونکہ ہمیں تو یا منیمم چیزوں پہ چاہیے ہوتے. سو انڈیکیٹرز جو ہیں وہ حکومت تو یہی کلیم کرتے ہیں کہ اسٹیبلٹی مطلب آئی ہے، ان کا خیال ہے. اپوزیشن نہیں مانتی، وہی والی بات ہے، فیک ہے. اور اوورآل میں سمجھتا ہوں جو میرے نزدیک تھوڑی سی کامیابی ہے ان کی، وہ ریمیٹنسز بڑھی ہیں، ایکسپورٹ بڑھی آپ کی، اور پلس آپ کی یہ جو ہے آپ کا ڈالر جو ہے نا وہ سٹیبل ہوا ہے.